بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا بڑا ڈفرینٹ ہے ذرا، اور ڈفرینٹ اس حساب سے ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہوگا پچھلے ایک ہفتے سے یہ بات چل رہی ہے، ایک دو ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا، تقریباً 2 ہفتے ہو گئے کہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جو ہے نا بل پاس ہوا۔ اس کے اوپر میں نے شارٹ بنایا تھا، لیکن ابھی کیونکہ آج کل کا ماحول جس طرح چل رہا ہے نا، اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے نا اس کی آڑ میں کچھ غلط چیزیں بھی لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بات شیئر کر لوں، کلیئر کر دوں، تاکہ لوگوں کے اندر جو کنفیوژن تھوڑی بہت ہو وہ ٹھیک ہو جائے۔ سینٹ سے یہ بل پاس ہو گیا، قومی اسمبلی سے بھی بل پاس ہو گیا، صدر کے پاس اب یہ گئی ہے سمری اس کے بعد سگنیچر کے لیے۔ اچھا، سینٹ میں یہ بل پاس ہوا تو لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض یہ اٹھایا کہ جی یہ تو زبردستی ہو گیا، یہ تو ہونا نہیں تھا، لوگوں سے رائے نہیں لی گئی، پوچھا نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ بل ابھی کا نہیں ہے، اس بل کو کم از کم بھی 10 سال ہو گئے جو یہ گھوم رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی اسمبلی پہ بہت دفعہ یہ بل آیا، لیکن لوگوں نے اس کو نہ سنا، نہ اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی، نہ اس کے اوپر کوئی اہمیت اس کو اتنی دی گئی۔ حالانکہ یہ اتنا امپورٹنٹ بل تھا، جس طرح باقی جو ملک کے بلز ہوتے ہیں جو اپروو ہوتے ہیں سینٹ سے، قومی اسمبلی سے، اسی طرح یہ بل جو تھا یہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا۔ یہ کوئی لوگ ایسی کوئی عام سا بل نہیں تھا۔ اس بل کے اوپر لوگوں نے بڑی اپنی جانیں دی ہیں، قربان کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ بل پاس قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا تھا سینٹ میں، تو جو لوگ اس کو رکوانا چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو، تو لوگ دشمنیاں بھی بہت ہو جاتی ہیں نا پھر۔ اچھا خیر، اب یہ ہو گیا، اب لوگوں نے اس کے اوپر کیا کیا کہ جی یہ زبردستی ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر یہ پرابلم یہ پرابلم۔ اب اس کے اندر نا 3 4 پوائنٹس ہیں۔ پہلی پوائنٹ تو یہ کہ دیکھو یہ صرف بل تحفظ ناموس صحابہ نہیں ہے، کہ صرف صحابہ کے تحفظ کے لیے یہ بل نہیں ہے، بلکہ یہ تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت دونوں کے لیے ہے، یہ ایک کے لیے نہیں ہے۔ ہاں صرف صحابہ کے لیے ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی ایک پارٹی کو تو اس میں فائدہ ہو رہا ہے، دوسری پارٹی کو اس میں فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب کیونکہ یہ دونوں طرف سے اس کا ہے فائدہ، صحابہ کے لیے بھی تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت ہے، اب دونوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ دیکھو جو ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے، ان کی زیادہ بات کرتا ہے اور ان کے لیے ان کے دفاع کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو اہل بیت کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی ناموس کے لیے زیادہ وہ کرتا ہے۔ اب جب دونوں کو بل ہو گیا نا، تو آئی تھنک دونوں کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر، ایک بات۔ اچھا، اہل سنت والجماعت میں جتنے بھی مسلک آتے ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اب وہ تو دونوں کو ان میں پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دونوں کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، چاہے اہل حدیث ہیں، چاہے بریلوی ہیں، چاہے دیوبندی، دونوں کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اس میں دونوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے کیا ہوتا تھا کہ اہل تشیع جو ہیں صحابہ کو نہیں مانتے تھے، اور وہ ساختیاں بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ جی اب ان کی طرف سے، کیونکہ ان کی جو مرجع ہیں ایران میں جو ہیں، خامنائی وہ ہو گئے، سستانی جو عراق میں ہے وہ ہو گئے، انہوں نے فتاوی وہاں سے جاری کیے کہ جی اہل سنت کے جتنے بھی بزرگ ہیں، صحابہ ہیں، ازواج مطہرات، ان کی کوئی بھی بے ادبی نہیں کرے گا، غستاخی نہیں کرے گا، جائز نہیں ہے، حرام ہے کسی کی بھی بے ادبی کرنا، جو مقدسات ہیں ان کی کسی کی بے ادبی نہیں کی جائے گی۔ اچھا، کچھ سالوں سے اب اہل تشیع کے جتنے بھی بڑے ہیں، یہاں کے جو عالم ہیں یا ان کے جو بڑے ہیں جو تھوڑی سینس رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے ممبروں سے اس چیز کو شروع کر دیا کہنا کہ جی کوئی بھی صحابہ کی غستاخی نہیں کرے گا، برا بھلا نہیں کہے گا، یہ نہیں وہ نہیں، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب جب بل آیا تو بل آنے کے بعد سب کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی۔ اب اس میں تکلیف والی کیا بات تھی؟ اس میں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو جی اچھا ہو گیا، چاہے اہل بیت کی کوئی گستاخی کرتا ہے، چاہے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، دونوں طرف سے یہ فائدہ ہو گیا کہ اب نہ کوئی اہل بیت کی گستاخی کرے گا، نہ کوئی صحابہ کی گستاخی کرے گا۔ اب وہ دونوں طرف سے، کوئی کہتا ہے خارجی ہیں، کوئی کہتا ہے ناظمی ہیں، کوئی کہتا ہے رافضی ہیں، یہ 3 4 طبقوں کے نام لیتے ہیں، جو کہتے ہیں اہل سنت میں بھی یہ انوالو ہو گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں شیعوں میں انوالو ہو گئے، یہ لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے، ہمارے نزدیک سب مقدسات ہیں۔ تو جب آپ کے نزدیک سب مقدسات ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اس بل کے اوپر کہ جی ہمارے جو مقدسات اہل بیت جو ہیں ان کی کوئی گستاخی نہیں کرے گا۔ اب چاہے وہ اہل سنت کی اس میں سے کوئی کرتا ہو یا شیعوں کے اندر سے کوئی کرتا ہو، تو اس میں تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اہل سنت تو مانتے ہی ہیں کہ جی صحابہ اور اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پھر بھی اگر کوئی تیسرا بندہ بیچ میں گھسا ہوا ہے جو یہ مسئلے کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہو، نام اہل سنت کا بیچ میں آ جاتا ہے، تو اچھا اس کی پکڑ ہوگی، اس کو سزا ملے گی، 10 سال کی سزا مقرر کی ہے گورنمنٹ نے اس کے اوپر، تو یہ تو دونوں طرف سے اچھا ہوتا ہے۔ اب یہ جو مرچیں لگ رہے ہیں نا، مرچیں مینس کہ جو ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اب وہ اتنے احتجاج پروٹیسٹ، ان کی کانفرنسیں چل رہی ہیں، اسلام آباد میں بھی انہوں نے کال دے دی کہ جی پہلی ربیع الاول کو ہم یہ احتجاج شروع کریں گے۔
یہ کس بیس پہ ہو رہا ہے؟ یا تو پھر اس سے تو پھر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو آپ اوپر سے جو بات ہے کہ جی ہم صحابہ کی تحفظ ناموں سے صحابہ کرتے ہیں، اور اندر سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جب ہم ممبر سے اب ہم کیا بات کریں گے؟ ممبر پہ تو چلتا ہی وہی ہے کہ جو ان کے اگینسٹ کوئی بات کرے گا. جب ان کے اگینسٹ ہی کوئی بات نہیں کرے گا تو پھر بات کرے گے کس کے اوپر؟ فضائل سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وہ تو بیان ہی نہیں ہوتی کسی سے، بات تو ہوتی اسی کے اوپر ہے. اب وہ ڈائریکٹلی کسی کی توہین کرو یا انڈائریکٹلی کسی کی توہین کرو، اب جو عالم ہوتا ہے اس کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ توہین کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے یہ بات غلط کی ہے، توہین کی ہے. جو عالم نہیں ہوتا تو اس کو تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا. اب جیسے ٹی وی کے اوپر فیس بک پر آج کل ایک پروگرام چل رہا ہے، اس کے اوپر میں نے کمنٹس بھی کیے ہیں، اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر یہی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. اب ایسے سینسٹیو ٹاپک اس کے اندر لیے جا رہے ہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پیمرا کہاں ہوتا ہے، گورنمنٹ اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی ہے. اب سینسٹیو ٹاپک اس کے اندر لیے جاتے ہیں، لینے کے بعد وہاں پہ جو دو لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، برملا وہاں پہ گستاخی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ نہ ہوسٹ کچھ بول رہا ہوتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی ٹی وی دیکھنے والے یا جو بھی ہیں وہ جو اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ غلط بات ہو رہی ہے اور یہ پروگرام چل رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی نوٹس نہیں لے رہا. اور سب سے بڑی اس کے اندر زیادتی یہ ہے کہ جب آپ ایک طبقے کے ایک بندے کو بلاتے ہیں تو دوسرے طبقے کے بندے کو وہاں پر جو ہے آپ ایسے عالم کو وہاں پہ بٹھاتے ہیں، اہل سنت کے عالم کو، جس کو بیچارے کو اتنا طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، اتنی اس کو نالج نہیں ہے. یا تو وہاں پہ بٹھائیں نا جو مناظر ہیں، جو اہل سنت کے جو بڑے بڑے ہیں علماء میں سے، ان کو بٹھائیں ساتھ میں تاکہ ان کو پتہ چلے جب وہاں پہ دلیل کی بات ہو یا وہ قرآن حدیث سے وہاں پہ بات رکھیں. تو یہ سینسٹیو ٹاپکس لوگوں میں سے ختم کرنے کے بجائے لوگوں میں اور زیادہ انوالومنٹ کی جا رہی ہے، لوگوں کو اور بھڑکایا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے، یا جو بھی ادارے ہیں جو اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں، جن کی ڈیوٹیز ہے یہ دیکھنے کی، تو ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ایسے کانٹینٹ یا ایسے ٹاپک سینسٹیو ہونے ہی نہیں چاہیے کہ جس کے اندر لوگوں کو کچھ بھڑکایا جائے یا کچھ کیا جائے. اچھا ایک یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آج ایک کلپ دیکھا کہ کانفرنس کی ہو رہی تھی کہیں، پتہ نہیں اسلام آباد میں ہو رہی تھی کہیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہوں نے ہر کسی کا ساتھ دیا، ہر کسی کو یہ کیا وہ کیا، سب کچھ کیا نا. تو جب سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ مین میرا ٹاپک تھا کہ جب وہ ان کے دربار میں گئی تو انہوں نے ان کو ان کا حق نہیں دیا. اتنی نا انصافی اس چیز کے اندر ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت تھوڑی سی. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عورت ہیں، وہ خاتون جنت ہیں کہ جو آپ صلی اللہ کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے. 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور سب سے لاڈلی بیٹی تھی. اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت تو ان کے لیے ہے ہی، وہ تو خاتون جنت ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آیا تو وہ غمگین ہو گئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جنت میں آپ میرے ساتھ ہوں گے، تو وہ خوش ہو گئی تھی اس کے اوپر. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی رسپیکٹ دیتے تھے کہ جب وہ آتی تھی ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اپنی چادر ان کے لیے بچھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور کھانا اپنا خود بعد میں کھاتے تھے. ویسے تو فاقہ چلتا تھا، کھانا اپنا بعد میں کھاتے تھے، اور اگر کبھی کہیں سے کچھ آ جاتا تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجتے تھے تاکہ وہ لوگ کھا لیں. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اتنی رسپیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ تو اولاد بھی تھی لیکن ایک ویسی بھی بیٹی بھی تھی، ان کی رسپیکٹ تھی. پھر ان کے جو بچے تھے امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ، ان کی اتنی رسپیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس طرح ان کو رکھتے تھے. اور کبھی وہ روتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو نہیں رلایا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. پھر ان کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ پورا گھرانہ، ان کی جو ایک ویلیوز دیکھی جائے تو بہت زیادہ امپورٹنس ہے اسلام کے اندر، اور بہت ساری قرآن کی آیتیں وغیرہ، حدیث، ان کی فضائل اور ہر چیز بہت ہے. اچھا، اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک شخصیت ایسی ہے کہ آپ بہت حیا والی، بہت پردے والی تھی. اب کیونکہ ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی تھی، تو ظاہر سی بات ہے ماں سے وہ چیزیں منتقل تو ہوتی ہیں. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک شخصیت تھی نا، وہ بہت پردے والی، حیا والی اور اس طرح کی شخصیت تھی. ایون کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دستک دے کے آپ کے گھر میں داخل ہوتے تھے، کبھی ویسے داخل نہیں ہوتے تھے. اچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی. حدیث میں اہل سنت کی کتابوں میں یہ ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ جو ہے نا رات کے وقت اٹھانا، کسی غیر محرم کی نظر بھی میرے جنازے کی جو چرپائی ہے نا جس پہ لے کے جائیں گے اس کے اوپر بھی نہ پڑے. حدیث بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی واقعہ، کوئی کہانی نہیں سنا رہا، تاریخ کی بات نہیں کر رہا، حدیث بیان کر رہا ہوں. اچھا، اور پھر جنازہ بھی آپ کا رات کو ہی اٹھا تھا. ایک یہ بات سمجھنے والی، یہ ہے مین پوائنٹ. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے میں فاقہ، اکثر فاقہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، اکثر فاقہ ہوتا تھا، بہت کم کھانے کا یا کچھ ایسا ہوتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا. اور کبھی کچھ گھر میں ہوتا، کھانے کے لیے بیٹھتے
جیسے ایک واقعہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے حضرت امام حسن و حسین کی آپ نے منت مانی تھی، بیمار ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر روزے رکھے تھے، اور جب روزہ افطاری کا وقت ہوتا تو ایک فقیر دروازے پہ آ کے اور مانگ لیتا، اور آپ وہی چیزیں اٹھا کے اس کو دیتے تھے، اور خود کھجور اور پانی سے صرف روزہ افطار کرتے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہ حال ہے کہ ان کے فاقے اتنے چرے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ کہیں باہر نہیں جا رہی، کچھ نہیں کر رہی، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، کوئی کچھ نہیں، حیا والی، پردے والی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ ایک طرف حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر بھی میرے اوپر نہ پڑے، دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئی، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے باغ فدا کا جو معاملہ تھا اور جو وراثت کا جو معاملہ تھا ان سے وہاں جا کے انہوں نے بات کی، اور ان سے کہا جی میرے جو والد کے جو یہ وراثت ہے مالی، یہ مجھے واپس کریں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی میرے جنازے کی جو چارپائی اس کے اوپر نہ پڑے، اور دوسری طرف وہ خود دربار میں جا رہی ہیں، یا جہاں حضرت ابوبکر بیٹھتے تھے وہاں جا رہی ہیں، جہاں پہ اور لوگ بھی ہیں، سارے غیر محرم ہیں وہاں پہ، اور وہاں جا کے خود مطالبہ کریں حضرت علی کے ہوتے ہوئے، حضرت امام حسن و حسین کے ہوتے ہوئے. چلو وہ چھوٹے تھے، حضرت علی تو کر سکتے تھے بات کہ جی وہ وراثت ہے وہ مجھے واپس دے دیں، میری اہلیہ کی وہ وراثت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو کے ان کے پاس آ رہی ہے، تو آپ کیسے اس کو رکھ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے مجھے بتائیں. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اگر وہ وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی صحابی اس کو اپنی ملکیت میں رکھ لے اور اس کو وہ ان کے بچوں کو نہ دے. یہ کیسے سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا بڑا جھوٹ اس چیز کے اوپر باندھا ہوا ہے، بہتان اتنے لگائے ہوئے ہیں، ایک ایک واقعہ پکڑا ہوا ہے اور بس اسی کو رگڑتے رہتے ہیں، اسی سے باتیں نکال کے اور تہمتیں، بہتان، گستاخیاں اور یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں. اب ایک باغ فدا کا واقعہ پکڑ لیا، اب اسی کے اوپر ہر وقت یہی واقعہ اور اسی کے اوپر باتیں ہوتی رہیں گی. حضرت عمر کے لیے واقعہ کرتاس لے کے بیٹھ گئے اور اسی کے اوپر باتیں ہوتی رہیں گی. جی کاغذ قلم نہیں دیا، بھائی کاغذ قلم انہوں نے دیا، حضرت علی وہاں پہ، حضرت عباس وہاں پہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے، وہ دے دیتے، کیونکہ ان دونوں حضرات کو پتہ تھا کہ یہاں پہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم جا کے بھاگے جا کے دیں. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ خلافت لکھی جانی تھی، اگر اتنا کچھ ہوتا نا، حضرت علی کا تو اپنی حدیث میں ہے کہ بھائی مجھے خلافت نہیں چاہیے، حدیث میں ہے. جب غالباً اب وہ میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی پوری بات، اور غلط حدیث بیان کرنا بھی بہتر نہیں. حضرت عباس نے ہی یہ بات کی تھی کہ جی وہاں پہ خلافت کا معاملہ ہے اور آپ جا کے وہاں، انہوں نے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے خلافت کی. تو بھائی یہ جو بل پاس ہوا ہے نا، ہمیں تو اس چیز کی بڑی خوشی ہے کہ دونوں طرف سے، کیوں ہمارے لیے تو بھائی سب ایمان کا حصہ ہے، چاہے صحابہ ہیں، چاہے اہل بیت ہیں، چاہے ازواج مطہرات ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے اللہ کے ولی ہیں، سب ہمارے ایمان کا حصہ. ہم کسی کی گستاخی جو ہے نا وہ برداشت کر ہی نہیں سکتے. اور گورنمنٹ نے یہ کیا تو بہت اچھا اقدام اٹھایا، انہوں نے بل پاس کی ہے، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر کسی ملک کے اندر یہ مسئلے نہیں ہیں، کسی ملک کے اندر یہ مسئلے، نہ انڈیا میں ہے، نہ امریکہ میں ہے، نہ لندن میں، نہ یورپ میں دیکھ لیں، نہ ایران میں ہے، نہ کہیں اور ہے، سوائے ایک پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. ورنہ کسی پوری دنیا میں ملک میں نہیں. حالانکہ ہر جگہ اہل تشیع ہے، ہر جگہ پہ اہل سنت ہے، سب جگہ رہتے ہیں، سب جگہ جلوس نکلتے ہیں، سب جگہ 40واں منایا جاتا ہے، جلوس نکلتے ہیں 9ویں 10ویں محرم کے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن کہیں پر بھی یہ چیز سننے میں نہیں آتی جی لندن میں گستاخی ہوگی، امریکہ میں گستاخی ہوگی، یا اس انڈیا میں گستاخی ہوگی، یا ادھر گستاخی ہوگی. کہیں پر بھی نہیں آتا سوائے ایک پاکستان کے. تو ایک گورنمنٹ نے اگر یہ اس کو بل پاس کیا ہے، اور اچھا ہے کہ پاکستان کے اندر امن ہو، یہ چیز ختم ہو، یہ گستاخیوں والے عنصر ختم ہو، تاکہ یہ چیز ہی یہاں سے ختم ہو جائے اور پاکستان میں ایک امن رہے. ہر لوگ جو بھی جہاں پہ دیکھو، ہر ملک میں اسلام میں ہر ریلیجن کی نا رسپیکٹ ہے، وہ کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی طبقہ ہے، کچھ بھی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے مذہب میں کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کسی کے گستاخی کرنا، اور ایسی گستاخی جو ایمان کا حصہ ہے کسی کے لیے، تو وہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، آپ کسی اہل تشیع کے سامنے اگر کوئی اہل بیت کی اگر گستاخی، حضرت علی کی نعوذ باللہ کوئی گستاخی کرے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ گستاخی کر دیں تو کیا وہ برداشت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو پتہ ہے اہل سنت کے نزدیک اہل بیت ہوں چاہے صحابہ ہوں، دونوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، ایمان کا حصہ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ جی یہ اہل بیت کو تو برا نہیں کہیں گے، لیکن ہم صحابہ کو برا کہہ سکتے ہیں. تو ہمیں تو اس چیز کی بڑی خوشی ہے کہ اچھا ہمارے جو مقدسات ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں،
چاہے وہ اللہ کے ولی ہیں، سب کے لیے قانون بن گیا، کوئی غستاخی نہ کرے، اپنی اپنی جگہ پہ رہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غستاخی کوئی نہ کرے۔ اور یہ پاکستان میں غستاخی کا عنصر ہونا ہی نہیں تھا، پہلے تھا ہی نہیں ہے، یہ شروع ہی 80s میں ہوا ہے۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں نا، 80s میں یہ چیز شروع ہوئی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کتابیں جو تھی نا فارسی اور عربی میں تھی، ہر بندہ عربی فارسی نہیں پڑھ سکتا، یہ علماء کا کام ہے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے فارسی عربی پڑھنا۔ جس کو زبان کی نالج ہی نہ ہو، وہ کیسے پڑھے گا اس کو؟ یہ جو بحث ہوتی تھی نا، اختلافی مسائل، بحثیں، یہ سب کچھ جو کتابیں لکھی جاتی تھیں، پہلے کی کتابیں بھی فارسی میں لکھی جاتی ہیں، اہل سنت کے علماء بھی فارسی عربی میں لکھتے تھے، دوسرے لوگ جو تھے وہ بھی فارسی عربی استعمال ہوتی تھی، دو ہی زبان استعمال ہوتی تھی، عرب میں عربی استعمال ہوتی تھی، ایران وغیرہ ادھر فارسی استعمال ہوتی تھی، یوز ہوتی تھی، ابھی بھی وہی ہوتی۔ تو یہ 80s میں آگے یہ مسئلے شروع ہوئے، یہ غستاخیاں اور یہ کتابیں چھپنا شروع ہوئی ہیں، بکس چھپنا شروع ہوئی ہیں، جس طرح غستاخیاں پہلے ہوں گی، پہلے بھی تھی، یہاں سے 1200-1300 سال پہلے بھی دیکھو، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں یہ غستاخیاں ہیں، لیکن کیونکہ عربی فارسی تک تھی تو علماء آپس میں تھے، بس لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے یہ غستاخیوں کے عنصر اور یہ ممبروں سے یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں تھیں، اسے کتابت میں ہوتی تھی بس، اور اسے علماء میں رہتی تھی اور وہیں ختم ہوتی تھی بس۔ یہ تو 80s میں جب ترجمے ان کے شائع ہوئے، چھپنا شروع ہوئے، اور گستاخیاں عام لوگوں تک بھی وہ کتابیں پہنچی اور لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کیا کہانیاں شروع ہو گئی، تو وہاں سے پھر پاکستان کا امن خراب ہوا نا، پھر یہاں پہ گروپس بننا شروع ہو گئے پھر، ورنہ اس سے پہلے تو مجھے بتائیں 80 سے پہلے کون سے یہاں پہ گستاخیوں کے فتوے لگ رہے تھے، یا کون سی، اس سے پہلے صرف تھا ہی قادیانیت کے اوپر تھا اہمیت، یہ جو قادیانی تھے ختم نبوت کے اوپر تحریک اسی کی چلتی تھی، بس ختم نبوت کی تحریک تھی، اس کے علاوہ تو کوئی تحریک ہی نہیں تھی، یا آزادی کی تحریک تھی، تحریک آزادی تھی جو پہلے 1857 کی جنگ آزادی تھی، یا اس سے پہلے کی تھی، اور یا اس کے 1947 کی تھی، یا بیچ کی جو تھی، تو اس میں تو صرف تھا ہی قادیانیت کا مسئلہ، اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو مسئلے شروع 80s کے بعد ہو، جب 80s کے بعد یہ کہانیاں شروع ہوئی تو اس کے بعد سے دیکھ لو اب امن کہاں جا رہا ہے پاکستان کا، جو اتنے ملکی حالات خراب ہو گئے اس چکر کے اندر۔ اب جب محرم آتا ہے یہ مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں، اب محرم کے علاوہ بھی اب بیچ میں جو ہے نا کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو گئے کہ جو صرف پیسے کے لیے یہ چیزیں کرنا شروع ہو گئے، اب تو ہر طبقے میں سے اہل تشیعوں کے جو ایک میں نے دیکھا ہے، وہ علامہ جواد نقوی، میرے خیال سے لاہور میں ہی ان کا مدرسہ ہے، اب ان کو میں نے کچھ کلپس میرے سامنے آئے تو میں نے سنے، تو وہ تو برملا یہ چیزیں کہتے ہیں کہ جی یہ تو لوگ اپنی جو ہے نا وہ پیسے کے لیے، کہ جتنی زیادہ گستاخیاں کرو اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں محرم میں عشرہ پڑھنے کے، اور وہ تو خود کہتے ہیں کہ جی کوئی جائز نہیں ہے گستاخیاں کرنا، نہ صحابہ کی، نہ ازواج مطہرات کی، نہ کسی اور کی یہ گستاخی، لیکن یہ بل کے اوپر نا بل پاس ہو جاتے، امپلیمنٹ ہو، ایک بندے کو بھی اگر سزا مل جائے گی نا، کسی کی بھی گستاخی ہوتی ہے، اہل بیت کی گستاخی ہوتی ہے، صحابہ کی، ایک بندے کو بھی اگر سزا مل جائے گی تو دوسری دفعہ میں کوئی دوسرا نہیں کرے گا، اور امن اسی طرح قائم ہوگا جب تک سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ لوگوں میں کنفیوژن تھی ایک بل کو لے کے، لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ آج کل اس کے اوپر بہت کانفرنسیں کر رہے ہیں، بڑے اجلاس بلا رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، بڑے لوگوں کو مسئلے ہو رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی بات کو کلیئر کرنے کے لیے کسی کی گستاخی، دیکھو صحابہ کا ذکر سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، لوگ کہتے ہیں نا تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں وہ لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، بھائی تاریخ سے بڑھ کر کیا ہے مجھے بتاؤ، تاریخ سے بڑھ کے حدیث ہے نا، حدیث میں صحابہ کی شان، اہل بیت کی شان ذکر کی گئی ہے، حدیث سے بڑھ کے کیا ہے، قرآن ہے نا، قرآن سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے، اور جہاں پہ قرآن کی قطعی نص آ جائے نا، جہاں پہ پکی نص آ جائے تو وہاں پہ نہ حدیث ہے، نہ وہاں پہ تاریخ ہے، نہ کسی اور کی بات ہے، نہ کسی کا قول وہاں پہ مانا جائے گا، کسی نبی کا قول نہیں آئے گا، کسی امام کا قول نہیں آئے گا، کسی اللہ کے ولی کا قول نہیں آئے گا، جہاں پہ قرآن کی آیت کسی کے بارے میں آ جائے گی تو وہاں پہ سب ختم۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سابقون کون ہیں؟ جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، اولون والسابقون اولون، جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، وہ کون کون لوگ ہیں دیکھ لو جا کے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے چاہے انصار میں سے، مہاجرین میں سے کون ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، مکہ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ کون لوگ تھے، دیکھ لیں آپ خود ہی پڑھ لیں جا کے پتہ لگ جائے گا۔ انصار کون ہے؟ جو مدینہ والے جنہوں نے ان کو ویلکم کیا تھا، انصار میں سے کون لوگ مسلمان ہوئے دیکھنے جا کے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ والذین تبعوہم، جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، اب وہ مہاجرین میں سے بھی نہیں، انصار میں سے بھی نہیں، لیکن تیسری پارٹی وہ جنہوں نے صرف ان کی اتباع بھی کی، ان کی اطاعت بھی کی ہے،
وہ لوگ کون ہیں وہ بھی دیکھ لیں آپ. بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی اللہ سے راضی. تو اب یہاں پہ اتنی بڑی واضح آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، نازل فرما دی، اور اس کا ترجمہ کوئی بھی اس کا ترجمہ کوئی غلط نہیں کر سکتا. اچھا اگر آپ کو کہیں پر بھی ترجمہ ڈیفرنٹ لگے نا، ایک تفسیر میں کوئی ترجمہ ہے، دوسری تفسیر میں کوئی ترجمہ ہے، آسان طریقہ یہ لغت اٹھا کے دیکھو. عربی لغت اٹھاؤ، سب سے پرانی لغت جو ہے نا وہ اٹھا لو، مصر کی یا کہیں کی بھی، ادھر جا کے ایک لفظ کا ترجمہ نکال کے دیکھ لو کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے. مت پڑھو کسی کو کہ وہ اہل سنت کی تفسیر ہے، وہ کسی اور کی تفسیر ہے یا اس کی تفسیر ہے، چھوڑ دو اس کو. کنفیوژن ہے نا، لغت اٹھا کے دیکھ لو. والسابقون الاولون کا کیا مطلب ہے، من المہاجرین انصار کا کیا مطلب ہے، والذین تبعہم کیا مطلب ہے. سورۃ توبہ کی آیت ہے 11ویں پارے میں. اور بے تحاشا آیتیں ہیں، یہ تو میں نے ایک دو آیتیں آپ کو بتائی، بے تحاشا آیتیں. تو آپ خود اس کو دیکھ لیں لغت میں کیا اس کا مطلب ہے، آپ کو خود ہی کلیئر ہو جائے گا، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی. یہ کچھ چیزیں تھیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، ہوپ فلی یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اکثر ویڈیوز میں ریکویسٹ کرتا ہوں، لائیو بھی کبھی آتا ہے اس میں بھی ریکویسٹ کرتا تھا. کسی بھی مسلک سے آپ بلانگ کرتے ہیں، میں یہاں پہ کسی مسلک کی بات نہیں کرتا کہ میں وہ مسلک وہ، کسی بھی مسلک سے بلانگ کرتے ہیں. دیکھو 1500 سال پہلے جو چیزیں تھیں نا وہ ہو گئی، ان کے معاملات بھی ہو گئے، ٹھیک ہے نا. جن کے اوپر سب سے زیادہ تہمتیں وہ ساقیاں ہوتی ہیں شیخین کی، حضرت ابوبکر حضرت عمر کی، وہ دونوں ریاض الجنہ کے اندر ہیں، جس کا آپ سے کی حدیث ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. وہ دونوں آلریڈی جنت کے اندر ہیں. یہاں پر بیٹھ کے ان کی گستاخیاں کر کے جی انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، سمجھ سے باہر ہے. اس سے کیا ملے گا، وہ تو آلریڈی جنت میں ہے. ہر مسلمان کا یہی مقصد ہے جنت میں جانا، ٹھیک ہے نا. میں ہوں کوئی بھی ہے، وہ یہی چاہتا ہے میں جب مروں تو میں جنت میں چلا جاؤں. تو وہ آلریڈی جنت میں چلے گئے. اب مجھے بتاؤ کہ اس کے بعد اب کیا کرو گے، گستاخی کر کے کیا ملے گا. ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، آپ کے گناہ بڑھ رہے ہیں. تو 1500 سال پہلے جو چیزیں ہو گئیں، اب وہ اچھی ہوئی بری میں نہیں جانتا، میں تھا ہی نہیں وہاں پہ، مجھے پتہ ہی نہیں. میں کیا کتابوں سے پڑھوں، میں کیا کتابوں سے لوگوں کی کہانیاں سنوں. تاریخ کیا ہوتی ہے، ہسٹری کیا ہوتی ہے. اپنی طرف سے بھی لکھ دو اس کے اندر، کس کو کیا پتا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کسی کو نہیں پتا. قرآن ایک واحد کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ جی یہ آیت ایسی تھی تو یہ ایسی تھی. لوگوں نے ویسے اس میں بھی کی ہے تحریف، اس میں بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے اس میں نہیں ہوئی، اس میں بھی کی ہے. حدیث میں بھی کہہ دیتے ہیں جو مطلب کی نہیں ہو، کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ خلاف ہے، یہ غلط ہے، یہ ہم نہیں مانتے اس کو. صاف ہی کہا ہم نہیں مانتے اس کو. تو بھائی اس لیے میں کہتا ہوں کسی بھی مسلک سے کسی سے بھی ہو، آپ جن مقدسات کو مانتے ہو، آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہو، کرتے رہو بس. کیوں گستاخیاں کر رہے ہو، کیوں اپنے گناہ بڑھا رہے ہو. ایمان کا اپنی تحقیق 100 میں سے میں آپ کو سچ بتاؤں، 100 میں سے 70% لوگوں نے خود کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا. 30% لوگ بھی، شاید زیادہ بتا رہا ہوں میں ایوریج، 80% لوگوں نے خود کچھ نہیں پڑھا. یہی بیان سن کے، لوگوں کی باتیں سن کے، چھوٹا کلپ آ گیا وہ سن کے، اور لوگوں کو اچھا یہ ہے چلو جس کے اوپر پکے ہو. خود تحقیق کرو، خود پڑھو، تب پتہ لگے گا جس کی بات سن کے آپ لوگ بات کر رہے ہیں، وہ ساقیہ کریں، وہ بات اس نے صحیح بھی کہی ہے نہیں کہی، یہ صرف کہانیاں سنا رہا ہے آپ کو بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو ہدایت دے، مجھ سمیت ہم سب کو ہدایت دے. اور ہمارے ملک پاکستان کی جو ہے امن جو لوگ خراب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بڑی مشکل سے یہ ملک ملا ہے، بہت قربانیاں لوگوں نے دی ہیں پھر یہ ملک ملا ہے، آسانی سے نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ اس کا امن خراب کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے اداروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے استقامت دے اس کے اوپر کہ وہ اس ملک کی حفاظت کر سکیں، اس ملک کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چل سکیں. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.